شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فیصل شیئر کر رہے ہیں۔ فیصل کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اور میرے چاچو کا بیٹا تھا، ہم دونوں کزنز نے مل کر یہ پلان کیا کہ ہم لوگ بزنس سٹارٹ کریں گے۔ ہم لوگوں نے ایک فارم بنانا تھا، کیٹل فارم بنانا تھا ہم لوگوں نے۔ اس کے لیے ہم لوگ بلڈنگز کی تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی ایسی بڑی بلڈنگ ملے جہاں پر ہم لوگ اپنا یہ سیٹ اپ سٹارٹ کر سکیں۔ ہم لوگوں نے بہت سی جگہوں کو وزٹ کیا۔ ہم لوگ کوئی ایسی جگہ چاہتے تھے جس کے سراؤنڈ میں گرینری بھی ہو، کیونکہ وہ اچھی رہتی ہے ایسی جگہ، وہاں پر جو مال مویشی ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ یوں ہی ہم لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگوں کو ایک پرانی بلڈنگ کا پتہ چلا۔ وہ جو بلڈنگ تھی وہ آبادی سے ہٹ کے تھی، اس طرف تقریباً ویرانے اور جنگلات اور ہائی وے کا علاقہ لگتا تھا۔ میں اور میرا کزن جو تھے، ہمیں جب وہ پراپرٹی ڈیلر کی کال آئی تو ہم لوگ وہاں پر چلے گئے اور ہم لوگوں نے اس بلڈنگ کا وزٹ کرنا تھا۔ کافی بڑی وہ بلڈنگ تھی، دیکھنے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بلڈنگ کس پرپس کے لیے بنائی گئی ہوگی۔ اس کی بہت اونچی دیواریں تھیں، بہت بڑا سا گیٹ بھی لگا ہوا تھا۔ نہ تو وہ دیکھنے میں کوئی ہاسپٹل لگ رہا تھا، نہ ہی وہ کوئی، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ آخر بلڈنگ کون سی ہے۔ تو جب ہم لوگوں نے اس سے پراپرٹی ڈیلر سے پوچھا، پہلے تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ اس نے یہ کہا کہ جی مجھے کچھ خاص پتہ نہیں ہے، یہ بلڈنگ ہے کافی عرصے سے بند، آپ لوگ دیکھ لیں، اگر آپ کے کام کی ہے تو آپ لوگ اس کو خرید لیں، یا جیسے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کرنا ہے جو بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ اب ہم لوگوں نے جب اس بلڈنگ کا وزٹ کرنا شروع کیا، وہ بلڈنگ اندر سے اس حد تک پرسرار تھی، اس حد تک وہ ڈراؤنی لگ رہی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جگہ کیا ہے۔ عجیب و غریب وہاں پر جیسے سیل بنے ہوتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، کمروں کے آگے لوہے کے دروازے جالیوں والے، بہت خوفناک وہ لگ رہی تھی، جیسے کسی ہارر مووی کی کوئی بلڈنگ ہوتی ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ دیکھ لو، اگر یہ ٹھیک لگتی ہے تو اوکے کرو۔ اس نے یہ کہا کہ ایک تو اس کی پرائز بہت کم تھے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کی ڈیمانڈ سے بھی کم پرائز تھے، یعنی جتنی ہم لوگوں نے کہی تھی اس سے بھی کم پرائز تھے، اور سیکنڈلی وہ ساری بلڈنگ دے رہے تھے۔ پھر میرے کزن نے کہا کہ سٹارٹنگ میں ہم لوگوں کو یہ بلڈنگ لے لینی چاہیے، جیسے ہم لوگوں کا بزنس ذرا صحیح سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کے بعد جگہ چینج کر لیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ فائدہ ہے، ایک تو ہائی وے لگتی ہے، اس کے بعد جیسا ہم لوگوں کا بزنس ہے ہمیں ایسا ہی ایریا چاہیے۔ خیر ہم لوگوں کی پراپرٹی ڈیلر سے بات ہوئی، ہم لوگوں نے ساری بلڈنگ وزٹ کی۔ بہت زیادہ عجیب بلڈنگ تھی، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ ہم نے وہ لے لی بلڈنگ۔ وہاں پر ہم لوگوں کو اب کام کروانا تھا، کیونکہ کام کیے بنا تو وہاں پر ایک دن بھی نہیں گزارا ہونا تھا۔ کچھ اس کے حصے توڑوائے ہم لوگوں نے، خرید لی ہم لوگوں نے وہ جگہ، کچھ اس کے حصے ہم نے توڑوانے شروع کیے، کیونکہ اس کو اگر ہم لوگ رینوویٹ بھی کرتے تو اس کو کچھ نہ کچھ اس میں چینجنگ کرنی پڑنی تھی۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے حصے بنے ہوئے تھے، پتہ نہیں وہ کیا جگہ تھی کیا نہیں۔ ہم لوگوں نے جب ڈیپلی اس کا وزٹ کیا، جب ہم لوگوں نے وہ لے لی، میں، میرا کزن اور ایک کانٹریکٹر تھا ہم لوگوں کے ساتھ، جس نے اس جگہ کو سارا بالکل ایک دم اس کو جیسے ہم نے بنانا چاہتے تھے ویسے اس نے بنا کر دینا تھا۔ وہ جب ہم لوگوں کے ساتھ وزٹ کرنے آیا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے 3 ماہ چاہیے، 3 ماہ میں آپ لوگوں کو یہ جگہ بالکل آپ لوگوں کے اکارڈنگ ٹو یور ڈیمانڈ میں اس کو سیٹ کر دوں گا، نیا بنا دوں گا جیسے آپ کہیں گے، اور اتنا آپ کا اس کے اوپر خرچہ بھی آئے گا۔ جب وہ ہم لوگوں کے ساتھ وزٹ کر رہا تھا اس بلڈنگ کو، وہ تھوڑا سا ڈر گیا۔ جب وہ اندرونی حصے میں گیا، وہاں سے کچھ عجیب و غریب طرح کی سیڑھیاں تھیں۔ اب وہ تہہ خانے تھے، تقریباً پوری بلڈنگ میں 4 کونے تھے، چاروں کونوں پر وہ تہہ خانے تھے۔ وہ تہہ خانے پتہ نہیں کس پرپس کے لیے تھے،
اس دن جب ہم لوگ پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ آئے تھے تب ہمیں وہ نظر نہیں آئے تھے، لیکن وہ جو کانٹریکٹر تھا جس نے وہ بلڈنگ بنا کر ہمیں دینی تھی، اس نے وہ ڈھونڈ نکالے. اس نے کہا کہ یہ بھی دروازے ہیں. جب ان کو کھول کر دیکھا تو وہ تو تہہ خانے تھے. وہاں سے بہت زیادہ گندی اسمیل آ رہی تھی، تو بس تقوا جیسے کوئی مردہ میٹ وغیرہ رکھا ہوتا ہے ایسی اسمیل آ رہی تھی. لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے ہمت کی. لائٹ وہاں پر نہیں تھی، وہاں پر پہلے ہم لوگوں نے لائٹ لگوانی تھی تب اس کو دیکھ سکتے تھے. ٹارچ ہی تھی اس وقت. تو جیسے ہم لوگوں نے ٹارچ چلائی تو ہم لوگ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے وہ پہلی بیسمنٹ میں جانے لگے. بالکل ایسا محسوس ہوا، ہم تینوں نے دیکھا، ہم لوگوں کے پاس موبائل ٹارچ تھی. ہم لوگوں نے دیکھا جب ہم لوگ سیڑھیوں سے نیچے اترے تو ہمیں سامنے باقاعدہ ایسے لگا جیسے سفید لباس میں کوئی کھڑا ہوا ہے بالکل سیڑھیوں کے درمیان میں. تینوں نے دیکھا. ہم لوگ ایک دم پیچھے ہٹے کہ یہ کون ہے. ابھی جیسے ہم لوگوں نے یہ کیا وہ جو کچھ بھی تھا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. ہم لوگ تو بہت خوفزدہ ہوئے. ہم لوگ فوراً سے وہیں سے واپس آ گئے. ہم نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا. اس پراپرٹی ڈیلر اس کانٹریکٹر نے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں پر ایسے اور بھی ہیں، کیونکہ جو اس کا جتنا بھی میں اس کا دیکھ رہا ہوں سارا سٹرکچر جو اس کا بنا ہوا ہے یہاں پر مجھے کہیں اور بھی یہ لگتے ہیں. جب ہم لوگوں نے غور کیا تو وہ جو سیڑھیوں کا سٹائل تھا وہ 4 جگہ پر تھا. 4 جگہ پر ہی وہ تہہ خانے بھی تھے. ہم لوگوں نے اس کانٹریکٹر سے جب بات کی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسے لگ رہا ہے جس طرح سے کوئی پاگل خانہ رہ چکا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو چھوٹے چھوٹے سیل بنائے گئے ہیں یہ یہاں پر انہی کو لوگوں کو لا کر رکھا جاتا ہے جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوں. اس کے بعد وہاں پر کچھ ایسے کمرے بھی ہم نے دیکھے جہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنی تصویریں اور شکلیں بنی ہوئی تھیں. بہت زیادہ جیسے لگ رہا تھا کوئی بھوت بنگلہ ہے، اتنی خوفناک وہ جگہ تھی. ابھی ہم لوگ اس بلڈنگ کے ایک حصے میں تھے تو جس تہہ خانے کی طرف سے ہم لوگ آئے تھے ہمیں وہاں سے ایک آواز سنائی تھی. آواز ایسی تھی جس طرح سے کوئی پرندہ بولتا ہے، یعنی ایسے کر لیں جس طرح سے کوئی پرندے کی بولنے کی یا چیخنے کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو وہ کسی بلی کی آواز تھی نہ ہی وہ کسی اور مخلوق کی یا کسی اور جانور کی آواز تھی. اس نے یہ کہا کہ یہ آوازیں اسی طرف سے آ رہی ہیں جس تہہ خانے میں ہم لوگ گئے تھے. ہم لوگ جب اس طرف گئے تو ہم لوگ تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو بند کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے خود اس کو بند کیا تھا. میرا کزن کہنے لگا کہ نہیں تم جلد بازی میں باہر نکلے ہو، مجھے لگتا ہے تم نے اس کو بند نہیں کیا. میں نے اسے کہا کہ نہیں میں نے بند کیا تھا. شام ہونے لگی تو ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا. جیسے ہم لوگوں نے دروازہ بند کیا ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا کوئی اوپر آیا ہے اور وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. میں بھی ڈر گیا، میرا کزن بھی ڈر گیا. وہ جو کانٹریکٹر تھا اس نے یہ کہا کہ اب شام ہونے والی، اب یہاں سے چلیں، پتہ نہیں یہ کیسی جگہ ہے کیسی جگہ نہیں ہے. صبح میں یہاں پر اپنے جو مزدور ہیں ان کو لے کر آؤں گا، اس کے بعد یہاں پر کام شروع کریں گے. اور میں نے دن ہی دن میں کام کرنا ہے، میں نے شام کو یہاں پر کام نہیں کرنا. سب سے پہلے آپ یہاں پر الیکٹریسٹی کا کوئی بندوبست کریں. ہم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم لوگ واپس آ گئے. تھوڑا سا جیسے سکس سینس الارم کرتی ہے، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں ہم لوگ یہ غلط ڈیسیژن تو نہیں ہم لوگوں نے کیا اس جگہ کو لینے کا. پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ جگہ بند ہے. ایک الیکٹریشین سے بات ہوئی صبح، اس کے ساتھ 10 بجے کا ٹائم فکس ہو گیا. 10 بجے جیسے میں میرا کزن ہم لوگ اس الیکٹریشین کو لے کر آئے تو وہاں پر آ کر اس نے چیک کیا. وہ جو وہاں کی الیکٹریسٹی تھی، بجلی تھی، وہ کٹی ہوئی تھی. تو وہاں سے جب پھر ان لوگوں نے دوبارہ سے وہ کنیکشن کرنا تھا، اس نے اندر سے بھی سارے وہ سوئچ بورڈ چیک کرنے تھے، کہاں پر اس کا مین سوئچ تھا، وہ سارا کچھ چیک کر رہا تھا. تو ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی کلیپنگ کر رہا ہے. اس پوری بلڈنگ میں تالیاں بجنے کی آواز آنے لگی. ہم لوگ بڑے پریشان کہ یہ جگہ تو بند ہے، خالی ہے، یہاں پر کون ہو سکتا ہے. اتنی زیادہ تالیوں کی آواز گونج رہی تھی. اس الیکٹریشین نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی. تو جب ہم لوگ وہ تالیوں کی آواز سنتے سنتے اس طرف گئے تو سیڑھیوں کے اوپر جانے کا ایک راستہ تھا، وہاں سے تالیوں کی آواز آ رہی تھی. جو سیڑھیوں کے اوپر جانے کا راستہ تھا وہاں پر صرف ایسے تھا جیسے کوئی ہال کمرہ ہوتا ہے. کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان بھی وہاں پر رکھا ہوا تھا. ہم لوگ جب اوپر جا کر ہم لوگوں نے دیکھا اوپر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. ابھی ہم لوگ اوپر ہی گئے تھے تو وہ تالیوں کی آواز اور ساتھ ہنسنے کی آواز نیچے والے پورشن سے آنے لگ گئی. وہ جو الیکٹریشین تھا اس نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی جنات کا معاملہ لگتا ہے، میں نے یہاں پر کام نہیں کرنا. یہ جگہ کافی عرصے سے بند ہے
اور یہ جگہ آج سیف زدہ ہے، مجھے یہاں پر کام نہیں کرنا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور اس نے ہماری بات بھی نہیں سنی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب میں اور میرا کزن وہاں پر ہم لوگ اکیلے رہ گئے۔ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی فرسٹ فلور پر آئے تو وہاں پر اتنا اندھیرا تھا، دن کے ٹائم بھی وہاں پر اندھیرا محسوس ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے وہاں پر باقاعدہ کسی کو چلتے پھرتے دیکھا، وہ کوئی ایک نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے 6 سے 7 وہ لوگ ہیں، کبھی سفید لباس، کبھی کالے لباس، کبھی کوئی ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے دیوار کے پیچھے۔ باقاعدہ ہمیں وہاں پر ہنسنے کی، تالیاں بجانے کی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اور جیسے ہی ہم لوگ ڈر کے وہاں سے باہر نکلے تو ہمیں وہاں پر بالکل اس بلڈنگ کے گیٹ کے پاس ہم لوگوں نے دیکھا جس طرح سے کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی اس بلڈنگ کے گیٹ کے پاس۔ ہم لوگوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو ہم نے یہ کہا کہ اس سے پوچھتے ہیں، شاید ہی یہاں کی کوئی ہو، اس کو پتہ ہو اس جگہ کا جو گیٹ کے پاس کھڑی ہے۔ ہم لوگوں کو وہ عورت دیکھ کر گیٹ سے ہٹ کر باہر سڑک کی طرف جانے لگی۔ ہم لوگ جیسے ہی اس عورت کو آوازیں دیتے ہوئے گیٹ پر آئے، باہر جھانک کر دیکھا تو دور دور تک عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے چادر لی ہوئی تھی اور عجیب سا اس نے لباس پہنا ہوا تھا۔ اب ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے فی الحال کانٹریکٹر کو بھی منع کر دیا کہ ابھی کچھ معاملات وہاں پر سمجھ نہیں آ رہے۔ پراپرٹی ڈیلر سے بات کی کہ ہمیں تو یہ جگہ نہیں لینی، یہ جگہ تو بہت عجیب ہے، یہاں پر تو جنات کا معاملہ ہے۔ تو وہ جو پراپرٹی ڈیلر تھا پہلے تو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، پھر جب ہم لوگوں نے اس کو لیگل یہ کہا کہ ہم لوگ لیگلی ایکشن لیں گے تو پھر وہ ذرا تھوڑا سا ڈرا اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو جگہ تھی یہ ایک بہت قدیم اور پرانا کسی دور میں پاگل خانہ ہوتا تھا، اور یہاں پر ایسے مریضوں کو لایا جاتا تھا جن کا ذہنی توازن اس وجہ سے بگڑ جاتا تھا، جو یہ عملیات وغیرہ کرتے تھے، جو کالے جادو کے پکڑے ہوئے لوگ ہوتے تھے، جن کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا تھا۔ وہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ روحانی شخصیات بھی موجود ہوتی تھیں جو ان کا علاج کرتی تھیں۔ تو یہاں پر کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ وہ جو جنات تھے انہوں نے کچھ ڈاکٹرز کو بھی نقصان پہنچایا، اور جو روحانی یہاں پر علاج کرنے کے لیے شخصیات آتی تھی ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ تو پھر یہاں پر کچھ اموات ہوئی پرسرار طور پر، تو اس جگہ کو خالی کر دیا گیا۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ہمیں پراپرٹی ڈیلر بتا رہا تھا کہ یہاں پر وہ جو پاگل تھے جن کے اوپر جنات کے بسیرے تھے ان کو بھی جنات نے، غیبی مخلوقات نے مار دیا تھا۔ پھر یہ جگہ بالکل بند ہو گئی جب ڈاکٹرز کے بھی اس طرح سے نقصان ہوئے، جانی نقصان ہوئے، تو اس جگہ کو بند کر دیا گیا۔ وہ ایک پاگل خانہ تھا، اس کی بلڈنگ ہی ایسی تھی، بہت ڈراؤنی بلڈنگ تھی۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ ہم نے تو یہ جگہ نہیں لینی، ہمیں یہ ڈیل کینسل کرنی ہے، ہمیں تو ہمارے پیسے واپس چاہیے۔ وہ جو آنر تھے وہاں کے، وہ 3 پارٹنر تھے، ان میں سے 2 مان گئے اور جو تیسرا تھا وہ مان نہیں رہا تھا۔ لیکن پھر جب ہم نے اسے سمجھایا، کچھ ہم لوگوں نے لیگل ایکشن لیا، تو تب جا کر وہ جو ڈیل تھی وہ کینسل ہوئی۔ وہ اتنی خوفناک جگہ تھی کہ وہاں پر کوئی انسان جا ہی نہیں سکتا۔ وہاں پر ابھی بھی موجود تھے وہ جنات، وہ غیر مرئی مخلوقات جو ان پیشنٹ کے اوپر ہوتے تھے، وہ اس پوری جگہ پر آباد تھے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو دروازے کے پاس ہم نے خاتون دیکھی تھی، جو عورت تھی، ہو نہ ہو وہ بھی کوئی غیر مرئی مخلوق ہی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی مخلوق نے کوئی نقصان نہیں دیا اور ہم لوگ بچ گئے۔ یہ ہم لوگوں کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فیصل آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زینب شیئر کر رہی ہیں۔ زینب کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ میاں والی کے رہنے والے ہیں، اور ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ آدھا حصہ مٹی کا ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے سیمنٹ کا جیسے پکا گھر ہوتا ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ جو کچا حصہ ہے وہاں پر ہم لوگ اپنے بکریاں اور اس طرح سے جانوروں کو باندھتے ہیں۔ ہم لوگوں کے گھر میں بکریاں بھی ہیں، مرغیاں بھی ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ پہلے ہم لوگوں کی یہاں پر اسی جگہ پر ہم لوگ اپنی بھینسیں بھی باندھا کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے بھینسوں کو ڈیرے پر باندھنا شروع کر دیا۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے، میرے ابو جو تھے وہ ڈیرے سے واپس آ رہے تھے، مغرب کا ٹائم ہوگا، راستے میں وہ کسی کے پاس رک گئے تو ان کو دیر ہو گئی۔ تو جیسے وہ گھر کی طرف آ رہے تھے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں کے
گھر کے باہر 2 بکریاں کھڑی ہوئی تھیں. ایک بکری کالے رنگ کی تھی، ایک بکری سفید رنگ کی تھی. ابو نے یہ دیکھا کہ شاید ہم لوگوں کی بکریاں کھل گئی ہوں گی. انہوں نے اتنا غور نہیں کیا. ابو نے ان بکریوں کو اندر لا کر ہم لوگوں کی جو بکریاں تھیں ان کے ساتھ باندھ دیا. اور ابو نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے دھیان نہیں کیا، بکریاں کھل گئی تھیں، باہر نکل گئی تھیں تو میں لے آیا ہوں. جبکہ میرے بھائی نے کہا کہ نہیں ابو، میں نے تو خود ساری بکریاں باندھی ہیں، میں نے تو کسی بکری کو خالی نہیں چھوڑا. سخت سردی کا موسم تھا تو جس طرف ہم لوگ بکریاں باندھتے تھے اس طرف ایک مٹی کا ہی ایک برآمدہ سا تھا. اس کے آگے ہم لوگ ترپال ڈال دیا کرتے تھے، اس کے اندر ہی وہ بکریاں ہوتی تھیں، وہیں پر ان کا چارہ رکھ دیا کرتے تھے. ابھی ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے، کچن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. رات ہو گئی تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی. تو جس طرف بکریاں باندھی ہوئی تھیں اس طرف سے بہت زیادہ شور آنے لگ گیا. بکریاں بہت شور مچا رہی تھیں، جیسے بکریاں چلا رہی تھیں. اور بکریوں کے ساتھ ساتھ کسی کے، جب ہم لوگوں نے بکریوں کے بولنے کی آواز سنی تو ان کے ساتھ کسی اور کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی. وہ آواز بہت زیادہ ڈراؤنی تھی. ہم لوگوں نے جب یہ چیخو پکار سنا ہم لوگ بھاگتے ہوئے اس جگہ پر گئے، اس کمرے کی طرف گئے. جیسے ہی وہاں پر لائٹ آن کی، وہ ترپال ہٹا کر پردہ جب دیکھا تو وہ جو منظر تھا وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا. وہ جو 2 بکریاں ابو باہر سے پکڑ کر لائے تھے ان کی آنکھیں سرخ رنگ کی ہوئی تھیں اور ان کے جو منہ تھے وہ بہت بڑے ہو چکے تھے اور وہ اتنی ڈراؤنی آواز میں رو رہی تھیں. اور باقی جو ہم لوگوں کی بکریاں تھیں، جو جانور تھے، وہ ڈر رہے تھے اور ایک کونے میں سارے جمع ہوئے تھے. بس یہ چیز دیکھتے گئے ہم لوگ تو چیخیں مارنے لگے، ہم لوگ تو ڈر گئے. ابو نے فوراً سے آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی. امی نے منع کیا کہ ان کے پاس مت جائیں، پتہ نہیں یہ کیا ہے اور کیا نہیں. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ کریں کیا. ابو نے وہ باہر ہی جیسے ہی دروازے کے پاس ترپال کے پاس کھڑے ہو کر آیت الکرسی اور درود پاک اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا. تقریباً 5 منٹ گزرے ہوں گے، وہ شور تھم گیا. اندر جا کر دیکھا تو ہم لوگوں کی 2 بکریاں زمین پر گری ہوئی تھیں اور جیسے ان کی گردن ہی کسی نے توڑ دی تھی. اور وہ جو بکریاں ابو باہر سے پکڑ کر لائے تھے وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھیں. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے، یہ منظر ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہت خوفناک منظر تھا. اب اتنی رات ہو گئی تھی، سردی کا موسم تھا، ہم لوگ کسی کو بلا بھی نہیں سکتے تھے. خیر وہ جو باقی کی بکریاں تھیں ان کو وہاں سے کھول کر تو جس طرف ہم لوگوں کے اپنے گھر تھے وہاں پر ایک سٹور روم ہوتا تھا، وہاں پر ان کو باندھ دیا آج رات کے لیے. ساری رات ہم لوگ ڈرتے رہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا تھا کیا نہیں. صبح جب ہوئی تو ابو جا کر مولوی صاحب کو بلا کر لائے. مولوی صاحب جب آئے، مولوی صاحب نے ساری جگہ دیکھی. وہاں پر بہت لمبے پیروں کے نشان تھے. تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ بکریوں کے روپ میں جنات تھے. وہ جنات تھے اور وہ ان بکریوں کو جب وہ کھانے لگے ہیں تو وہ اپنے اصل روپ میں آئے ہیں. تو یہ جانور تھے، یہ ویسے ہی جنات کو اصل روپ میں دیکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے شور مچایا اور انہوں نے ان کو مار دیا. اگر آپ ان کے قریب جاتے تو وہ آپ کو بھی جانی نقصان دے دیتے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. پھر ہم لوگوں نے اس کے بعد جو بکریاں تھیں اور مرغیاں تھیں ان کو اسی سٹور روم میں بند کرنا شروع کر دیا. اور وہ جو کچا کمرہ تھا بکریوں والا وہ بالکل خالی ہو گیا. اس کے بعد بھی وہاں سے بہت ڈر لگتا تھا. کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر جیسے کوئی موجود ہوتا ہے، چیزوں کو کوئی چھیڑتا ہے. وہاں پر پرانا سامان رکھ دیتے تھے یا چارہ وغیرہ رکھ دیتے تھے، ان کی بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا تھا. رات کو کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آتی تھی. وہ جنات کافی عرصہ تک ہم لوگوں کے گھر کے چکر لگاتے رہے. جس سٹور روم میں ہم لوگوں نے اب بکریوں کو بند کیا تھا وہاں پر حفاظت کے لیے وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے ایک تعویذ دیا جو ہم نے باہر دروازے پر لگایا ہوا تھا کہ دوبارہ سے جنات ہم لوگوں کے جانوروں کو نقصان نہ دیں. یہ ہم لوگوں کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ زینب آپ کا. لسنر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نشین ڈیلی روٹین پر میں نے ولاگ پوسٹ کیا ہے، اس کو بھی وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.